خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز، 2 مختلف کارروائیوں میں 13 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق کارروائیاں 12 اور 13 دسمبر کو کی گئیں۔ مومند آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 خارج کو ہلاک کیا گیا۔ ضلع بنوں میں 1 اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 6 خارج مؤثر کارروائی میں مارے۔ قومی ایکشن پلان کے تحت شروع کردہ آپریشن عزم استحکام کے ویژن کے مطابق دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں پوری شدت سے جاری رہیں گی۔ رواں برس بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں 707 دہشت گرد ہلاک، 78,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفقات کا کہنا ہے کہ کارروائیوں میں 202 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید، 280 شہری جاں بحق ہوئے۔ خاران میں کارروائی کے دوران 3 دہشت گرد گرفتار کیے گئے۔ گزشتہ برس کی نسبت رواں برس بہتر حکمت عملی کے ذریعے سیکیورٹی فورسز پر حملے کم ہوئے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں فائرنگ سے 10 افراد ہلاک، 12 زخمی۔ واقعہ بونڈی بیچ پر یہودیوں کے تہوار کی تقریب کے دوران پیش آیا۔ مارے جانے والوں میں فائرنگ کرنے والا شخص بھی شامل۔ پولیس نے حملہ آور دوسرے شخص کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ تفتیش شروع۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے حملے کو شیطانی اور نفرت پر مبنی قرار دے دیا۔ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ کہا آسٹریلیا میں نفرت انگیز حملوں پر تشویش ہے، سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے PSL کی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ 11واں ایڈیشن اگلے سال 26 مارچ سے 3 مئی تک کھیلا جائے گا۔ نیو یارک میں پاکستان سپر لیگ کا روڈ شو میں محسن نقوی نے PSL کی تاریخوں کا اعلان کیا۔ PCB عہدیداروں، قومی کرکٹرز کی بھی شرکت۔ چیئرمین PCB نے کہا کہ کھلاڑیوں کو انعامات دینے سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ PCB اور PSL کے آرگنائزر مل کر کام کر رہے ہیں۔ ملک میں بہت باصلاحیت کرکٹرز موجود ہیں۔ طالبان رجیم کا بکرام ایئر بیس پر فوجی سامان کی تیاری کا پروپیگنڈا۔ واشنگٹن پوسٹ نے طالبان رجیم کا پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر اور شواہد کے ذریعے ثابت ہوتا ہے طالبان رجیم کی بکرام ایئر بیس پر جنگی طیاروں اور بختر بند گاڑیوں کی تیاری میں حقیقت نہیں۔ طالبان رجیم نے ناکارہ طیاروں اور بختر بند گاڑیوں کو رنگ و روغن کر کے رن وے پر کھڑا کر رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پر طالبان نے بطور گمراہ کن پروپیگنڈا جنگی مشقیں، طیاروں کی مرمت اور عسکری پریڈز دکھائیں۔ پاکستان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے شدت پسند سے منسلک اکاؤنٹس کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق شدت پسندوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی نہ ہونے کی صورت میں حکومت سخت اقدامات یا قانونی کارروائی پر مجبور ہوگی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ افغانستان، بھارت اور دیگر ممالک سے درجنوں اکاؤنٹس سرگرم ہیں جو انتہا پسندانہ مواد پھیلا کر کالعدم گروہوں کی معاونت کر رہے ہیں۔ فیض حمید کو سزا دینا، پاکستان میں نائب باپ کا آغاز ہے، فیصلے پر قوم سرخرو ہوئی ہے، ابھی بہت سے فیصلے آنے ہیں۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ پاکستان کے خلاف جھوٹ بولنے والے اکاؤنٹس بھارت یا اسرائیل سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ احتساب کی بات ہوتے ہمیشہ سنا، آج ہوتے دیکھ بھی لیا۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کی فیض حمید کے احتساب پر فوج کو مبارکباد۔ شروع ہونے والا احتسابی عمل اب رکے گا نہیں۔ PTI کی جیل سے باہر قیادت نااہل ہے، اب مزاحمت کی بات ختم کرنے ورنہ ندامت ہوگی۔ ملک میں کرپشن کی کوئی گنجائش نہیں، پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ سینئر سیاستدان محمود مولوی نے کہا کہ پاکستان اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے، موجودہ حالات فوری قومی فیصلوں کے متقاضی ہیں، ریاستی اداروں کو متنازع بنانے سے گریز کیا جائے۔ فیض حمید کیس قومی سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے۔
وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ وطن کی مٹی ہمارا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ افواج پاکستان نے ہمیشہ ملک کی تاریخ میں دفاع میں تاریخی رقم کی۔ سیالکوٹ میں کرسمس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے 6 ماہ قبل پاک فوج کی کامیابی کو قوم کا فخر قرار دیا۔ کہا پاکستان کا مستقبل اتحاد اور محبت سے وابستہ ہے۔ ہم پاکستان کے دفاع کے لیے سپہ سالار کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ جو لوگ مودی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو کریں، انہیں مودی مبارک ہو۔ فوج کے بجائے سیاستدانوں نے جمہوریت کو زیادہ نقصان پہنچایا۔ اگر فوج کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ہم مزاحمت کریں گے، پھر جسے تکلیف ہو تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شکارپور میں پی ایس 9 گڑھی یاسین کے ضمنی انتخابات 90 پولنگ اسٹیشنوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار آغا شہباز خان درانی 40,324 ووٹ حاصل کر کے پہلے نمبر پر۔ جمعیت علماء اسلام کے رشد اللہ شاہ امروتی نے 4,380 ووٹ حاصل کیے۔ آج پاکستان دنیا کے ٹاپ 3 کرپٹو اڈاپشن کنٹریز میں شمار ہے۔ اندازے کے مطابق 30 سے 40 ملین کرپٹو یوزرز ہیں پاکستان میں، اور یہ فریم ورک خالی ٹریڈنگ کے لیے نہیں ہے۔ یہ فریم ورک میں ہم پاکستان کو 2035-2050 کی انڈسٹریز کے لیے تیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ بلاک چین اینالیٹکس، سائبر سیکیورٹی، کمپلائنس ٹیکنالوجی، ٹوکنائز فائنانس، ڈیجیٹل پیمنٹ انفراسٹرکچر۔ پاکستان 10 برسوں میں ٹیکنالوجی کے ذریعے خود مختاری مستحکم کر لے گا۔ 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کرتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کہتے ہیں نئے فریم ورک سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی سپورٹ کو مانیٹر کیا جا سکے گا۔ ہم نے مالیاتی نظام کے تحت درست اور بر وقت فیصلے کرنے ہیں۔ فریم ورک صرف ٹریڈنگ کے لیے، صنعتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ IMF EFF اصلاحات میں کوئی نئی شرط نہیں۔ وفاقی وزارت خزانہ کا کہنا ہے EFF اصلاحات مرحلہ وار نافذ ہو رہی ہیں۔ IMF جائزے میں طے شدہ اہداف کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ سرکاری ملازمین کے اثاثہ جات کی اشاعت مئی 2024 سے EFP میں شامل ہے۔ ڈسکوس کی نجکاری EFP پروگرام میں ابتدا سے شامل ہے۔ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی نے ایک اور تاریخی اعزاز اپنے نام کر لیا۔ سوئٹزرلینڈ کے مستند عالمی ادارے نے سہولت بازار اتھارٹی کو اہم انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عالمی سرٹیفکیشن کے حصول پر سہولت بازار اتھارٹی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سستی اور معیاری اشیاء کا حصول پنجاب کے عوام کا بنیادی حق ہے۔ 16 دسمبر سے آئندہ دن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ رپورٹ کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 36 پیسے فی لیٹر کی معمولی کمی، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 50 پیسے فی لیٹر کمی متوقع۔ اگلے 15 دنوں کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ چھٹی کے روز بھی متحرک۔ مداد علی شاہ کا کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ۔ شاہراہ بھٹو جنکشن پر کام کی رفتار دیکھی۔ BRT ریڈ لائن منصوبے کا بھی دورہ۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ ترقیاتی منصوبوں سے کراچی کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ فلائی اوورز، انڈر پاسز اور بس اسٹیشنز عوام کے لیے تحفہ ہیں۔ پارٹی کا منشور یہ کہتا ہے کہ بلا تفریق کراچی کے ہر علاقے میں کام ہوگا۔ کراچی کے وسائل کراچی کے اوپر دیانت کے ساتھ خرچ کیے جائیں گے، اور کراچی والوں کو جو پچھلے کئی سالوں سے مایوسی بیچی گئی ہے کہ آپ کے کام نہیں ہو سکتے، آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، ان تمام چیزوں کی اپنے کام کے ذریعے نفی کرے گا۔ کسی ظالم کو روڈ کٹنگ کی اجازت نہیں دیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں بے شمار ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ جماعت اسلامی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ باتیں کچھ اور، کام کچھ اور کرتے ہیں۔
اگلے ہفتے پتہ چلے گا ٹاؤنز نے کیا کارکردگی دکھائی. میئر مرتضی وہاب کا لیاری پر بننے والی عمارت کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان. ملٹری کالج سوئی کے لیے بڑے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ کالج کی سولرائزیشن کے لیے 70 ملین روپے، اندرونی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 125 ملین روپے، آؤٹ ڈور اسپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 300 ملین روپے فراہم کیے جائیں گے. جدید تعلیمی سہولیات، کھیلوں کے مواقع اور بنیادی انفراسٹرکچر کی فراہمی نشو و نما کے لیے ناگزیر ہے. پشاور میں کیپٹل سٹی پولیس آفس میں پولیس اہلکاروں کے داخلے پر پابندیاں عائد. کانسٹیبل سے انسپیکٹر تک تمام اہلکاروں کے لیے موومنٹ آرڈر لازم قرار. بغیر تحریری موومنٹ آرڈر سی پی او پشاور میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. تمام پولیس یونٹس کو احکامات پر فوری عمل درآمد کی ہدایت. آئی جی خیبر پختونخوا کی جانب سے اعلامیہ جاری. ایف آئی اے پشاور زون کی کارروائی. حوالہ ہندی میں ملوث 2 ملزمان گرفتار، کروڑوں روپے برآمد کر لیے. ملزم عبداللہ کو چکدرا، ملزم ندیم کو بٹگرام سے گرفتار کیا گیا. عبداللہ کے قبضے سے 1 کروڑ سے زائد جبکہ ندیم سے 3 لاکھ روپے ملے. ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. لاہور میں بیوی اور بیٹی کو قتل کرنے والا ڈی ایس پی گرفتار. ملزم عثمان حیدر کا اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کرنے کا اعتراف. پولیس کے مطابق قاتل ڈی ایس پی نے عثمان حیدر نے بیوی اور بیٹی کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا. مقتول بیٹی کی لاش کاہنا اور بیوی کی لاش شیخ پورہ سے برآمد کر لی گئی. رحیم یار خان میں پولیس کے ساتھ مبینہ مقابلے میں 5 ڈاکو ہلاک. کوٹ سمابا کے علاقے میں پولیس نے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کی تھی. فائرنگ کے تبادلے میں 5 ڈاکو مارے گئے. علاقے میں دیگر ڈاکوؤں کے خلاف سرچ آپریشن جاری. ٹھٹھا کے علاقے مکلی میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 1 ڈاکو مارا گیا. ہلاک ڈاکو کے 3 ساتھی فرار ہو گئے. ہلاک ڈاکو کی شناخت رحیم یار خان کے رہائشی عمران عرف اجی کے نام سے ہوئی. لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال مکلی منتقل. شام میں 3 امریکی فوجی ہلاک. داعش نے تدبر میں حملہ کر کے امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا تھا. صدر ٹرمپ کا مارے جانے والے امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان. کہتے ہیں کہ دوبارہ امریکی فوجیوں پر حملہ ہوا تو امریکہ کارروائی کرے گا. امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کی انجینئرنگ بلڈنگ میں فائرنگ. 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی، اسپتال منتقل. حملہ آور تاحال فرار. پولیس واقعے کی تحقیقات میں مصروف. امریکی حکام کے مطابق فائرنگ کا واقعہ انجینئرنگ بلڈنگ میں پیش آیا. امریکہ میں تعلیمی اداروں میں رواں سال فائرنگ کا 70واں واقعہ ہے. سوڈان میں اقوام متحدہ کے امن مشن پر حملہ. 6 بنگلہ دیشی فوجی جاں بحق. ڈرون حملے میں 6 ارکان زخمی ہوئے. 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. زخمی افراد کا تعلق بھی بنگلہ دیش سے ہے. سوڈان میں جاری خانہ جنگی کے دوران اب تک ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں. اور ملک کے کئی علاقوں میں موسم سرد اور خشک. کشمیر اور بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان. میدانی علاقوں میں دھند رہے گی. نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے 18 دسمبر تک برف باری اور بارش پر ایڈوائزری جاری کر دی. کوئٹہ، زیارت اور شمال مغربی بلوچستان کے بعض علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری متوقع. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.